جیسا کہ ہماری بحث چل رہی تھی، تو آج ہم اپنی سورت کا آغاز کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی عظمت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے اندر موجود مقدمہ ہے، یہ قرآن مجید کا مقدمہ بھی ہے، اور یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ حوامیم سبع، وہ 7 صورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، ان تمام صورتوں کو قرآن مجید کے اندر بڑی فضیلت اور شان حاصل ہے، اور ان حوامیم سبع جو قرآن مجید کا خلاصہ ہیں، ان حوامیم سبع میں سے جو حوامیم سبع کا خلاصہ ہے، جو پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور پھر جو اس تمام سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے۔ پھر اس کے بعد جو پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے اندر نستعین ہے۔ ادھر جا کر انسان کو بہت زیادہ ٹھوکنے لگتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کے خلاصہ ہے۔ دوسری جانب میں یہ مقدمہ ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے، اگر یہ پہلی صورت کا مطالعہ ذہن کے اندر رکھا جائے، پہلی ذہن کی باتیں ذہن میں رکھی جائیں، تو پورے قرآن مجید کو سمجھنے کے اندر بڑی آسانی ہوتی ہے، اور پورے قرآن مجید کے مضامین اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کی ایک عظمت ہے۔ اور جب کوئی بندہ نیکی کا کام شروع کرتا ہے، کوئی بھی کام ہو، اور دنیا کے اندر بھی یہ ایک عادت ہے، عام فہم باتیں کر رہا ہوں، بالکل نارمل، جو ہر انسان کو سمجھ آتی ہیں، طبقہ کمزور بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں بات بالکل نرم اور آپ کو سمجھانے کے لیے بالکل آسان بات کر رہا ہوں۔ جیسے کوئی دنیا کا کام کوئی بھی کرنا ہو، تو ہم سب سے پہلے جو اس کے رستے کے اندر آنے والی رکاوٹ ہے، ہم اسے دور کرتے ہیں۔ کیوں جی بشیر صاحب؟ جو رستے کے اندر آنے والی رکاوٹ ہو، ہم سب سے پہلے اس رکاوٹ کو دور کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو قرآن مجید مقدس کتاب ہے، لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، اور جب تک اس کے اندر دنیا کے کاموں کی طرح ہم اس کے دشمن کو نکالیں گے نہیں، تب تک ہم اس قرآن مجید سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اس قرآن مجید کو پڑھنے کا مزہ نہیں آ سکتا۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، کیونکہ شیطان آپ کا دشمن ہے۔ شیطان آپ کی ہدایت اور آپ کے نیک رستے اور قرآن مجید کو سمجھنے کے درمیان ایک رکاوٹ ہے۔ آپ اس سے مقابلہ کر لو، آپ اس کے ساتھ جگر لو۔ تو اس لیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، شیطان سے پناہ مانگ لو، اللہ کی مدد مانگ لو، اور اس سے قرآن مجید کا آغاز کرو۔ پھر قرآن مجید پڑھنے کے اندر مزہ بھی آئے گا، لذت بھی آئے گی، فہم بھی ملے گا، اور آپ کو جو قرآن مجید کے اندر بیان چیزیں کی گئی ہیں ان کے اوپر آپ کو صلاحیت اور عبور اور عمل کرنے کی طاقت بھی نصیب ہوگی۔ اس لیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، برکت والا نام لو۔ برکت والا نام اللہ رب العزت کا نام ہے، اور میں اس کے نام سے آغاز کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں شیطان سے تو پناہ مانگ لی، اب شیطان میرے رستے کے اندر رکاوٹ نہیں بن سکتا، شیطان اب مجھے قرآن مجید پڑھنے کے اندر رکاوٹ اور کمزوری پیدا نہیں کر سکتا۔ شیطان سے میں نے پناہ مانگ لی، اللہ کی مدد استعانت حاصل کر لی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنا ہے کہ یا اللہ، یہ تیرے ببرکت نام سے میں یہ آغاز کرنے لگا ہوں، اس کا جو مقصد ہے
اس سے جو علم درکار ہے یا اللہ اس قرآن مجید کے جو نزول کا مقصد ہے اور جو ہمارے لیے بنیادی چیزیں ہیں، احکام ہیں، اعمال ہیں، یا اللہ ان کے اندر ہمیں قدرت نصیب فرما، ہمیں عمل کرنے کی طاقت نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرے نیک کا نام سے آغاز کرتے ہیں، تو بڑا رحم کرنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے، رحم فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس لیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا یہ قرآن مجید کے اندر ضروری بھی ہے، پڑھنے تلاوت سے پہلے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو جب بھی تلاوت شروع کرنی ہے تو یہ پڑھ لینا باعث فخر بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے۔ فخر یہ ہے کہ آپ پھر ان اعمال کے اندر پھر آپ کو پختگی حاصل ہو جائے گی، جو قرآن مجید کے اندر مواد بیان کیا گیا ہے اس کے اوپر آپ کو بصیرت اور بصارت حاصل ہو جائے گی اور آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور بسم اللہ کے اندر 2-3 اختلافات مفسرین میں پائے جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے اندر جو ہر صورت ہے اس کا حصہ ہے، بعض کہتے ہیں یہ حصہ نہیں ہے، یہ الگ الگ بیان کیا گیا ہے، ایک صورت کو دوسری صورت سے جدا کرنے کے لیے، ممتاز کرنے کے لیے، عنوان کو تبدیل کرنے کے لیے کیا گیا۔ الخیر دونوں باتیں درست ہیں، لیکن بہتر اور عام فہم طریقہ اور اصول یہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی تلاوت کا آغاز کیا جائے۔ اس سے اللہ رب العزت کی برکت بھی ہوگی، شیطان سے ہم پناہ بھی مانگ لیں گے، اللہ رب العزت کی رحمت بھی ہوگی، استعانت بھی ہوگی، اللہ رب العزت کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو ہمارے لیے قرآن کا سمجھنا، قرآن کا فہم حاصل کرنا، قرآن کے اندر جو موجود احکامات ہیں ان کو حاصل کرنا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔